کرنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ ہے اپنی فلاح کا، اپنی بھلائی کا، اپنی بہتری کا مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں، چلے سورہ فاتحہ میں موجود ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف. وہ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز تو اسی بات سے کیا کہ میری تعریف تو بنتی ہے. خالق فرماتے ہیں کہ میری تعریف تو بنتی ہے، کیونکہ ساری تعریفیں آپ عام لفظوں میں اگر کسی کے لیے آپ یہ تعریف وضع کر رہے ہو کہ بھائی تعریف کے قابل کون سا انسان ہوتا ہے، تو آپ یہی کہیں گے یار جس کے گن اچھے ہوں یا جس نے کوئی اس طرح کے کام کیے ہوں اس کی تعریف ہوگی. تو ظاہر ہے ساری کائنات میں جو کوئی کام ہوا ہے سارا اسی کا بسارا ہے، تو پھر تعریف کے قابل کون ہوا؟ وہی ہے جو خالق ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن میں جب اسی ذات کہ جو سب سے زیادہ لائق حمد ہے اور ساری حمد ہے اسی کی، پھر جب وہ خود کسی کی تعریف کر دے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان کی بھی تعریف ضروری ہے. تو وہ اگر میں بے علم ہوں، سادہ ہوں، کم عرفان رکھتا ہوں، تو پھر میں کہوں گا وہ صرف آقا کی ذات ہیں کہ جن کی اللہ نے تعریف کی ہے. یہ ہے کم عرفانی کی بات، تھوڑی بات سمجھنا. یہ ہے کم عرفانی کہ بندہ کہے کہ اللہ کے بعد صرف رسول کی تعریف ہے. نہیں، اس طرح کی کوئی ترتیب قرآن میں نہیں ہے. اللہ پاک کے ہاں تو معاملہ یہ ہے اس نے اپنے محبوب کے نور کی تعریف کی ہے اور قرآن میں اپنے محبوب کے گھرانے کی تعریف کی ہے، اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس ذات نے اپنے محبوب کے ماننے والوں کی تعریف کی ہے. اب حضور کا گھرانہ قابل تعریف ہے، پھر حضور کا ہر غلام قابل تعریف ہے، وہ چاہے مکہ و مدینہ کا رہنے والا ہو یا قیامت تک کسی بھی بستی، کسی کوچہ، کسی نگر، کسی شہر کا بھی رہنے والا ہو، وہ حضور کا غلام سارے قابل تعریف ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ پھر بھی اللہ کی حمد، رسول خدا کی حمد، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندوں کی تعریف، یہ آخر کس لیے ہے؟ تو میں شروع میں جملہ دیا، یہ سارا اپنے آپ کا بھلا ہے، یہ اپنے آپ پر خیر خواہی ہے. عالی جناب، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اگر تو میں اپنی کامل رہنمائی چاہتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً، تو پھر آپ کی کوشش ہوگی کہ خلق خدا میں کوئی کامل تلاش کرے، اس کامل کو اپنے آپ کے لیے مثال بناؤں، اپنے سننے والوں کے لیے بھی مثال بنا کے پیش کرو، تاکہ جو عرفان مجھے حاصل ہو وہ سننے والوں کو بھی حاصل ہو. اتنی سی بات ہے نا. باقی چلیں تھوڑی سی دیر کے لیے، دین کے اندر بھی عجب ہے. عجب کہتے ہیں کسی حد تک وڈیائی رکھنا، ٹھیک ہے نا، عجب اپنے آپ پہ گمان ڈالنا. تو دین کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ عجب کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں جب آپ حج کے دوران ایک عمل ہے رمل کا، جب آپ وہ عمل کرتے ہیں تو بالکل وہ حکم خدا بندی ہے، حکم رسول خدا ہے. اچھا دیکھیں، اس کی ضرورت تو پیش آئی تھی نا مشرکوں کے سامنے، منکروں کے سامنے. حضور نے فرمایا میرے غلاموں ذرا اکڑ کے چلو، کعبے کا طواف کرتے ہوئے. تو اب تو ایسا کوئی منظر نہیں ہے. مکے میں سارے ہی حضور کے مانی ہوں گے، مدینے میں حضور کے سارے مانی ہیں، تو یہ سارا معاملہ جتنا بھی ہے تو اب کسے اکڑ اکڑ کے دکھایا جاتا ہے؟ نہیں، کچھ ادائیں ایسی ہوتی ہیں انہیں قیامت تک باقی اور جاری و ساری رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو دین میں بھی عجب ہے. تو آج کوئی بندہ عجب رکھ کے یہ دعویٰ کر دے
یار ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لیتا ہوں، سجدہ کر لیتا ہوں، تو یہ عبادت میں کافی نہیں ہے، ضروری ہے میں یہ منقبت خوانیاں بھی کروں اور یہ غزل خوانیاں، یہ قصیدہ خوانیاں، یہ بھی مجھ پہ لازم ہے، پھر اتنی تعریف و صفت و ثنا، یہ شاعری، یہ دیوان، یہ بھی میرے لیے لازم ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو میرے دین میں کمی رہ گئی، اگر یہ ہو گیا تو میرا دین پورا ہو گیا۔ ہاں چلیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، میں خود بھی سمجھتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھیں گے کہ عالی جناب پھر ہم میں سے تو کسی کا بھی اللہ سے ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ہم پر اللہ کی وحی آتی ہو۔ ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں بیٹھ رہا جس کا اللہ سے کوئی ایسا رشتہ ہے جس پر بحیثیت نبی، چلے میں ایک چیز کا اور لحاظ کر گیا، بحیثیت نبی ہونے کے تو کسی پر کوئی وحی نہیں آتی نا، تو ہمارا اللہ سے یہ رشتہ ڈائریکٹ تو اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم منگتے ہیں غلام ہیں، مگر پھر بھی ہمیں عرفان اسی ذات کا چاہیے، منزل ہماری وہی ہے جو راستہ نبی پاک نے دکھا دیا، ہم سب کی جستجو اور طلب وہی ہے جس کا میسج آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اور جامع و مکمل کیا جناب مصطفیٰ نے، اس کے سوا تو کوئی طلب نہیں ہونی چاہیے تھا۔ تو پھر بھائی بات واضح ہے، میں حضرت آدم کی زندگی دیکھوں، میں حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھوں، میں حضرت موسیٰ کی زندگانی دیکھوں، میں حضرت عیسیٰ کا معاملہ دیکھوں، مجھے عرفان چاہیے، مجھے ذات حق کی پہچان چاہیے۔ اب مجھے اور آپ کو مقلد بنایا گیا ہے، تقلید کرنے والا، ہم سب کو مقلد، قلادہ گلے میں پٹا ڈال دینا، قلادہ سے تقلید بنا ہے، تو ہم مقلد ہیں، ہمارے گلے میں پٹا ہے کہ ہم پابند ہیں، کہ ختم المرسلین کی ذات کے ہم پابند ہیں، اب جو لینا ہے انہی کی چوکھٹ سے لینا ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ایسا کرنا چاہا کہ تورات کا مطالعہ کیا اور آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کی کہ آقا آج مجھے بڑا لطف و سرور میسر آیا کہ میں نے حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والے کلام تورات کو پڑھا ہے، یقیناً وہ کلام ربانی ہے، تو بڑا سرور و کیف تھا اس میں، کلام یقیناً لطیف اور دل میں اتر جانے والا تھا۔ دوستان مکرم، آپ فرد واحد کی ذات کو سامنے نہ رکھیے گا، گویا آقا نے یہ لہجہ اور یہ صورت قیامت تک ہر غلام کو دکھا دی۔ سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں لیکن مخاطب پوری امت ہے، آقا کے چہرے نور پہ جلال آیا، آقا کے چہرے نور پہ جلال آیا، اور آقا کا رخ انور چل مثالوں سے کہا کہ ان کا چہرہ، آقا کا رخ انور اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ کو پر لطف کرنے لگ گیا، اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ کو حضور نے پر نور فرمایا، تو وہ سرخ کلر کو حضور نے اپنا نور بخشا، اس کیفیت میں تو حضرت عمر پر بات واضح ہو گئی کہ آقا مجھے حکم امتناعی جاری کر رہے ہیں، اور وہ حکم امتناعی، وہ حکم منع حضرت عمر کی ذات کو نہیں تھا، قیامت تک آنے والے ہر غلام کے لیے حضور کا پیغام ہو گیا، اب طلب رکھنی ہے تو بس میری ذات سے رکھنی ہے، غرض ہے تو میری ذات سے ہے، جستجو ہے تو تمہاری میرے قدموں تک ہے، میری چوکھٹ پہ آ کے تمہاری منزل مکمل ہو جاتی ہے۔ سامعین گرامی، کل ایک بڑی پیاری شخصیت، ایک سید بادشاہ، میں اس وقت شہر تھا، انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا، میں فوری پلٹ کر آیا، ان کی زیارت کی، ان کی باتیں سنی، ان کے اذن ہائے مبارکہ تک، اذن ہائے مبارکہ تک میرے حوالے سے جتنے میسج دیے گئے تھے، انہوں نے اس کے عین مطابق مجھے کچھ احکامات جاری کیے، میں نے ادباً سارے حکم قبول کیے، مگر جب اس سید بادشاہ نے نتیجہ نکالا دل باغ بہار ہو گیا۔
ہوا کہ یار راولپنڈی میں بیٹھا سید عبد القادر جیلانی غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور کبھی اس وقت انگلینڈ ہوتے ہیں، کبھی راولپنڈی تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ان کی ذات ہو، علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کی ذات ہو، یا ہمارے آباء و اجداد میں جو مرشد خانہ ہے ان کی اولاد میں پوتے ہیں، تو حضرت پیر ثناء اللہ شاہ صاحب یا کوئی بھی سید بادشاہ، آپ ذرا اس طرف جائیں نا کبھی سرگودا، جیلم، کشاد، آپ کو پھر ملیں گے سادات، ان کا نظریہ، ان کی فکر، ان کی سوچ آپ ملاحظہ کریں گے، جہاں بڑی بڑی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں، بلکہ چوٹ پہ وہ عقیدے کا اظہار ہوتا ہے وہاں پر، وہ سادات ہے سارے، گیلانی سید ہیں، بخاری سید ہیں وہ سارے۔ تو اس شہزادے کل مغرب سے پہلے باتیں سن کے نا میرا دل بات بہار ہوا کہ اب شاید کہ کریا کریا گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی توجہ، کریا کریا تصدیق کرنے کی، پریکٹیکل کی ضرورت نہیں ہے، بس کوئی کھل کے ممبر پہ آ گیا ہے، کوئی کھل کے ممبر پہ پرچار کر رہا ہے، اور کوئی اپنے دل میں کہتا ہے ہاں ہاں ہمارا تو عقیدہ ہے رسول کے گھر والے سردار ہیں۔ اچھا، جب مجھے حکم مل رہے تھے میں اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا کہ کیا مجھے حکم مل رہے ہیں، یہ تو تصدیقات ہو رہی ہیں، یہ تصدیقات ہو رہی ہیں کہ سونیا گل ہوئی ہے جڑی بیان ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ پھر انہوں نے جو باتیں آپ تو کافی عرصے سے جان چکے ہیں، اتنے خوش بخت ہیں آپ، یہ روایت کافی عرصے سے آپ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے بھی یہی روایت دہرائی، جب بات کا اینڈ فرمانے لگے نا تو روایت انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمائی کہ یار آپ بتاؤ مجھے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا، حضرت عمر نے کیا کہا تھا، میرا میں تو بالکل اب تو زمانہ جان گیا کہ حضرت عمر نے کیا فرمایا، اب تو زمانہ جان گیا کہ اے میرے پتر، اے میرے بیٹے عبداللہ، جاؤ سونے شہزادے حسین کو لکھوا کے لائے۔ اچھا مجھے نہیں یقین، میں نے صبح کا 1 کپ چائے کا پیا، یا وہ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے چلکا، پانی تک نہیں پیا، مجھے نہیں پتہ یہ جسم میں طاقت کہاں سے آ رہی ہے، یہ مولا کے عشق میں اور آپ کے محبتوں میں طاقت۔ تو علی جناب فرمانے لگے کہ مولا حسین سے کیا سند لی جا رہی تھی۔ اچھا یہاں پر میرے دوست، اکثر ہم شام کو اکٹھے ہوتے ہیں نا، میرے دوست فرماتے ہیں کہ یار جب خود نانا جان سے سندیں مل چکی تھی، نانا جان سے سندیں مل چکی تھی، جنتی ہونے کی سند، غلام ہونے کی سند، اپنا بنا لینے کی سند، پھر بھی ہر دور میں آل رسول سے یہ چٹھی لکھوائی جاتی ہے، شاید یہ میسج دیا جاتا ہے کہ در رسول کی جو احتیاجی ہے، در رسول کی جو محتاجی ہے، در رسول پہ جو جھکنا تیرے لیے لازم ہے، یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، یہ قیامت تک لازم ہے، تیرا اس در پہ سر جھکا دینا تیرے ایمان کا اول و آخر قیامت تک کے لیے لازم، تو بالکل ہی اللہ دل مسرور ہے۔ اور ایک عرض میں نے ان سے بھی آپ کی طرف سے کی کہ میں نے کہا پورا آپ اس بات تسلی رکھیے کہ ہم تقریباً کوشش کرتے ہیں، ہر جمعہ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں، ہر جمعہ تقریباً، کہ زمین پر ریگنے والی چیونٹی، زمین پر ریگنے والی چیونٹی چونکہ وہ مخلوق خدا ہے، بڑی پیار کی بات، چونکہ وہ مخلوق خدا ہے، اور ارسلت الی الخلق کافہ، اور میں محمد مصطفیٰ تمام مخلوقات کا ذمہ دار ہوں، میں تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس بات کو سامنے رکھتا ہوں تو زمین پر ریگنے والی چونٹی بھی، یہ چونٹیاں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب میرے حضور کی ذمہ داری میں ہیں، حضور کی سپرداری میں ہیں، یہ حضور ان پر نگہباں ہیں، یہ حضور کے امتی ہیں، حضور ان پر بھی رسول ہیں، حضور ان پر بھی حاکم ہیں، حضور ان پر بھی مالک و مختار ہیں۔
علی اٹھتے ہیں تو مولا علی کی شان، جناب اٹھے تو مولا، جناب اٹھے تو مولا، جناب بولے تو مولا، جناب مولا. بھائی اتنا جو مولا مولا سنتے ہو کہیں اور سے دور تو نہیں؟ آپ کہنا نہیں سوڑے ہم تو سب ساری مخلوق نال ہی پیار ہے. جب رسول دے گھرانے نال پیار ہوا ہے، جب سے اہل بیت سے محبت ہوئی ہے، اب تو ہر ایک چیز کی حقیقت سمجھ آ گئی. ہر ایک چیز کی حقیقت ہم تک کھل گئی. پھر اگر کسی روایت میں اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم ہو جائے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے وہ بغض رکھتا ہے، توجہ کانٹا چین نہیں کر رہا، اسی کا تسلسل ہے. جب اللہ اور اس کے رسول خود ہی فرما دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی محبت کی خاطر کسی سے بغض رکھنا، بغض رکھنا یہ حکم ہو گیا. بغض رکھنا اگر تسی کہندے ہو کہ صرف منع ہی کیتا ہے، کتنے منع کیتا ہے؟ کبھی حکم بھی دیتا ہے کہ بغض رکھیا کرو یار، کیوں نہیں بغض رکھتے؟ چس لے لو تھوڑی جی، بغض رکھیا کرو، کیوں ایڈا بغض تو دور نس گئے ہو؟ بغض ہوئے اللہ رسول دے پیار دے وچ، انہاں دی رضا دی خاطر ہوئے، وہ سجنا دے عشق چ ہوئے کسے نال بغض، تے پھر حکم ہے پھر رج رج کے بغض رکھو. میں کسی کو عطا کرو تو انہیں کی محبت میں، کسی کو نہیں دیتے ہاتھ روک لو تو انہیں کی محبت میں. جب تم یہ چار کام کر لیتے ہو فقط استکمل الایمان، تبھی تو تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم اور ترمذی مشکات تک یہ تمام میں روایت موجود ہے کہ چار کام کرو اگر ایمان مکمل کرنا ہے. چار کام کرو. کسی انسان سے محبت رکھنی ہے تو ان ذاتوں کی وجہ سے، کسی سے بغض رکھو انہیں کی ذات کی وجہ سے، کسی کو عطا کرو تو انہیں کی ذات کی وجہ سے، کسی سے اپنا ہاتھ روک رہے ہو کہ تم ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، کوئی لائق مدد کسی کو تم نے نہیں سمجھا تو انہیں کو دیکھ کے پیمانہ بنا کے پھر کسی کو لائق مدد ہی نہیں سمجھا. بالکل پھر ان مولا کے غلاموں پہ تو کیا اعتراض ہے؟ یہ تو سارے بندے لگے بیٹھے ہیں حکم خداوندی کے. انہیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ چند لوگ ہیں ان سے محبت رکھو، اور یہ رکھتے ہیں کیونکہ انہیں حکم ہے. اور بوتوں سے، کیونکہ وہ مکھن تھوڑا انہیں لسی دے ہوتی ہے ایسے نا، بوتوں سے یہ بغض رکھتے ہیں، بوتوں سے ڈھیر ساروں سے یہ احباب بغض رکھتے ہیں کیونکہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے. کتنے اچھے ہیں یہ مولا علی کے غلام، یہ تو کسی سے بغض بھی رکھ لیں تو ان سے اللہ رسول راضی ہو جاتے ہیں، یا کسی سے محبت کر لیں تو ان سے اللہ رسول راضی ہو جاتے ہیں، یا کسی پر سخاوت کرتے ہیں ان پہ اللہ رسول راضی ہو جاتے ہیں، یا کسی کو اپنے در سے بھگا دیں تو پھر بھی اللہ رسول ان سے راضی ہو جاتے ہیں. آئیے علی جناب اب اہل بیت کی بات کرتے ہیں. حضرت ابوذر شام سے واپس بلائے گئے. نئے دوست کہتے ہیں یہ بیچ میں باتیں کہاں سے رہتی ہیں، وہ پچھلے جمعے کو بقایا یاد ہوتے ہیں. حضرت ابوذر ملک شام سے واپس بلا لیے گئے اور پھر مدینے سے بھی روانہ کر دیے کہ اب آپ نے مدینہ طیبہ میں بھی نہیں رہنا. دوستان گرامی، مجھے بخار ہو جائے، کوئی مرض لائق ہو جائے، میدے کے مرض کی وجہ سے خوف گھبراہٹ کی وجہ سے عجیب عجیب خواب آتے ہوں کہ کل تمہیں مر جانا ہے، مرنے کے خواب دیکھ کے بھی، موت کی کمزوری دیکھ کے بھی باتوں سے ہم باز کیوں نہیں آتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا قبر میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کوئی روبروئی نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ہم لوگ سچ بات سنانے کے پیچھے لگے کھڑے ہیں. پیاری جان وجہ کچھ نہیں ہے. بہت سارے دوست اب پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وائرس اب ہر شہر میں داخل ہو گئے.
اور دوست اب ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں، ہر تقریباً گھروں میں داخل ہو گئے ہیں، اور اب ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں چپ کر جاؤ، کسی کو بتاؤ نا پابندیاں لگ جائیں گی۔ حالت یہی ہے، آپ چاہے مذاق اڑائیں اس مرض کا یا جو مرضی کریں، حالت یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اور اس کا علاج بھی آپ کو پریشان 1% بھی نہ، اس کا علاج انتہائی سوکھا ہے، انتہائی سوکھا ہے۔ اپنے اندر جسم کے خون کو آپ نے گاڑھا نہیں ہونے دینا، کیونکہ زیادہ گاڑھا ہو جائے تو رشتہ واسطے خراب کرتا ہے، دوستوں کے تعلق کی گاڑھا خون خراب کرتا ہے۔ تو کرونا وائرس واسطے بہت خطرناک ہے۔ اپنے خون کو، بلڈ کو بالکل پتلا رکھیں، گرم پانی پی کے یا چائے پیتے رہیں آپ، چاہے گرمی لگتی ہے پسینہ نکلتا ہے نکل لیں، چائے پئیں۔ کرونا کا سب سے عالمی ادارہ ہے صحت کی طرف سے سب سے بہترین ادارہ ہے، کیونکہ خون جمع نہیں تو پھر ہارٹ اٹیک یہ بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جٹ سبحان اللہ نے تو موت جانے نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ کئی دن لگے پے ہیں، پسینہ کڑ کڑ کے خون پتھرے نے کرونا دور سلام کر کے واپس۔ ہاں شہر میں رہنے والے دوست گرم پانی پی پی کے چائے پی کے پھر وہ اپنے لیول برابر دوست بڑے پریشان ہیں جی، معاملات بگڑ رہے ہیں، پتہ نہیں دنیا کیسے کیسے وائرس بھیجنا چاہتی ہے، اور مزید کچھ وبائیں، اور سب کا اٹیک بھی آپ کے ملک پر زیادہ ہے۔ کہتے ہیں ادھر علی والے کچھ زیادہ ہیں، ادھر رسول پاک کے عاشق زیادہ ہیں، یہ کچھ کر گزریں گے، انہوں نے ترکی کا ساتھ دے دیا تو دنیا کی سپر پاور یہ مسلمان بن جائیں گے۔ آپ سے بڑا خطرہ ہے، اور آپ کو یہ کبھی بیمار کرنے کے چکر میں بد دعائیں کی ویسے قبول نہیں ہوگی، بیمار کرنے کے چکر میں، اور بیمار ہم ہوں گے نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ خطرہ جب کچھ پابندیاں لگے تو غریب آدمی ہو جاتا ہے، بازار بند تو غریب پریشان، کام نہ چلے غریب پریشان، دین کا مسئلہ آ جائے، ہوں میں پٹڑی کے واپس پہ آنا موضوع مطابق، دین کا مسئلہ آئے امیروں کی ٹینشن ہے، امیر کا نام ہے تو میرے نعرے ہیں، دین کا مسئلہ آ جائے پریشان صرف غریب ہی ہوتا ہے۔ ہاں اگر تاجدار گولڈا چودھری، گولڈ شریف کا چودھری، سید نے بھی کبھی اگر تم سیدہ دی عزت کرنی نہ ہے تو لفظ چودھری دی عزت بڑی بھاج کے کر دے ہو، تو میرا نصیر سید بھی ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا چودھری بھی ہے۔ اور پھر نصیر اگر فرما دے کہ ساری کائنات کے اندر جناب مصطفیٰ کے بعد نبیوں سے رسولوں سے رسول کی بیٹی افضل ہے، پیر نصیر پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، حالانکہ شریعت میں یہ کفر ہے، شریعت میں کیا ہے؟ اچھا سنو بھائی، میرے آقا نبی ہیں، ان کی بیٹی تو لوگوں کے نزدیک، وہ تو نبی نہیں ہے نا، میں نے لوگوں کے نزدیک کیوں کہا کیونکہ اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شریعت یہی کہتی ہے نا کہ آخری رسول پاک ہے، آگے جو ان کی قربت والے ہیں بڑے قابل احترام ہیں، ان کی الگ مقام ہے، امامت میں ولایت میں وہ شانیں ہیں، لیکن منصب نبوت تو شریعت کہے گی بھئی یہ تو کفر ہوا، نبی تو نبی ہوتا ہے، چاہے آگے کسی نبی کی اولاد بھی ہو تو افضل کیسے؟ یہی بات پیر نصیر نے کی تو گوجر خان اور جیلن دو جلسوں میں تو سریعام کی 10-10 ہزار کا مجمع جمع تھا، بڑے بڑے جلسوں کی ساروں نے نعرے لگائے، اور پھر نعرے کیا لگ رہے تھے؟ حق نصیر، حق نصیر۔ ایسا پیر نصیر کہہ رہے جو تمہارے نزدیک کفر کی بات تھی، پھر کہتے ہو حق نصیر، کہتے نہیں ہو چودھری جو ہے ادھر لکتر مضبوط ہے۔ سنو سنو میری جانی، یہ ادھر لکتر مضبوط ہے اس کا دین قبول کر لیتے ہو، اور کبھی کہو کہ یہ تو جی جنگل میں منگل بنا کے بیٹھ گئے، ان کی بات کیا مان رہی ہیں؟ سادہ جو لوگ ہیں تھوڑے نہ 30 روپے زمین ہے، تھوڑے نہ 100 روپے زمین ہے، اگر صاحبی تھوڑے منشی ہوتے تو غریب بات کر دے حق تو گریبان پکڑنا ہے، اور چودھری بات کر دے، اور چودھری میرے نزدیک کیا لفظ ہے چودھری کی اوقات ہے، میں تو لفظ سید کو سب سے بڑا مانتا ہوں، لیکن عقل ٹھیک کرنے کے لیے، عقل ٹکانے لگانے کے لیے لفظ چودھری بولتا ہوں کہ چودھری پیر نصیر الدین، سید پیر نصیر الدین وہ مسئلہ بیان کر دے تو ادھر نہیں ہو سونے وہ امیر آدمی ہے، تے سارا خطرہ سونے تو سن غریب بنوایا پہ ہے، تے اس وجہ تو میرا ہر موضوع میری ہر تقریر ہوئے یہ دے وچ غریب نو فائدہ ہوئے، امیر آپ کے بھگتے اللہ کی بار گئے اسی تے فائدہ کرنا صرف غریب آ رہی نا بات۔ تو پیر نصیر نے دلیل بھی دی تھی، آپ کو شوق چڑھے کہ پیر نصیر کی دلیل کسی بازار میں سنانے کا تو
یہ دلیل پیش کرنا کوئی مائی گلال رد کر کے دکھائے گا. پیر نصیر نے بڑے پیار سے کہا. گوجر خان میں یہ بات کی، جیل میں پرچی ملی کہ سائیں کے ساتھ پچھلے محفل چاہے گل کر کے آئے ہو کہ سیدہ پاک بی بی سارے نبیوں سے افضل، رسولوں سے افضل، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو پیر نصیر نے سونا جہا چہرہ کر کے گل پوچھ دیں. دسو یار حضرت آدم تو لگ کے حضرت عیسیٰ تائیں کیڑے نبی نو حضور نے فرمایا ہو میرے